یرمیہ 37واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ صدقیہ یرمیہ سے درخواست کرتا ہے اور صدقیہ بن یوسیہ جس کو شاہ بابل نبوکت رزر نے ملک یہودا پر بادشاہ مقرر کیا تھا، کونیہ بن یہو یقیم کی جگہ بادشاہی کرنے لگا، لیکن نہ اس نے، نہ اس کے ملازموں نے، نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھیں۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر۔ ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانے میں نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت فرعون کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی، اور جب کسدیوں نے جو یروشلیم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودا سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا ہے کہ مجھ سے دریافت کرو، یوں کہنا کہ دیکھ فرعون کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی، اور کسدی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے۔ اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے، تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمے سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے۔ یرمیہ کی گرفتاری اور قید میں ڈالا جانا۔ اور جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلیم کے سامنے سے کوچ کر گئی، تو یرمیہ یروشلیم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ اور جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا داروغہ تھا جس کا نام اریہ بن سلمیہ بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پس اریہ یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لایا، اور عمرہ یرمیہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا، اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیہ قید خانے میں اور اس کے تہہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا، تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اس سے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے؟ اور یرمیہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا، اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانے کے صحن میں رکھا، اور ہر روز اسے نانبائیوں کے محلے سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا۔